اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. درس یازدہم پڑھنا ہے نا آج جی. درس یازدہم 11واں درس. باب ہے ثلاثی مزید. ثلاثی مزید کے باب. ثلاثی مزید کے باب ابھی گنائے تھے نہیں گنائے تھے؟ پیچھے کتنے گنائے تھے؟ کہ ثلاثی مجرد کے تو 6 وزن ہیں. فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو. پھر فعل یفعلو، فعل یفعلو. فعل کے ساتھ یفعلو نہیں آتا ہے. فعل یفعلو، فعل یفعلو 2 ہو گئے. اور 3 اور 2 5 اور 1 فعل یفعلو. 6 ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد یعنی فعل ثلاثی مجرد یعنی جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہ ہو. جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ اس کے کتنے، اس فعل کے کتنے باب ہوئے؟ 6. اور 3 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہو یعنی ثلاثی مزید. فعل ثلاثی مزید کے کتنے باب یہاں پہ گنائے؟ مشہور 10 گنائے. باب افعال، باب تفعیل اور سب کا ماضی مضارع اور مصدر بتایا. اب وہاں پہ صرف نام گنا دیے، ماضی مضارع مصدر گنا دیا. اب یہاں پر ایک ایک کر کے ہر باب کی تھوڑی سی توضیح دیں گے. باب ہے ثلاثی مزید. باب افعال، پہلا باب جو مشہور تھے ثلاثی مزید کے ان میں پہلا باب کون سا تھا؟ فردوس فاطمہ، فردوس فاطمہ، کلثوم فاطمہ، انقلاب صاحب. باب افعال جی. فردوس فاطمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فردوس فاطمہ جی آگا بہت بریک ہو رہی ہے. پوچھنا تو اب ایک ایک کر کے باب افعال. پہلا باب ہر فعل ثلاثی مجردی کے، ہر وہ فعل ثلاثی مجرد کے جو باب افعال میں جائے گا، جائے برد شود یعنی لے جایا جائے، برد شود یعنی لے جایا جائے. ہر فعل ثلاثی مجرد، کیونکہ جیسے ضربہ ہے نا یا فہمہ ہے ثلاثی مجرد ہی کو تو ثلاثی مزید میں لے جایا جاتا ہے. تو ہر ثلاثی مجرد جسے باب افعال میں لے جایا جائے تو در ماضی مضارع و مصدر، تو ماضی مضارع اور مصدر میں بروضع ذیل می آئے، نیچے کے وزن پر آئے گا. کس وزن پہ؟ یہ ہے وزن. کہاں ہے وزن؟ تفعیل میں کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ دکھاؤ کہاں ہے لکھا ہے؟ سو یہی نہیں پتا ہم درس کون سا پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وزن. یہ ہے، یاد رکھنا. فردوس فاطمہ، کلثوم فاطمہ سب لوگ، یہ جو فعل نام ہے اس کو وزن بولتے ہیں. اور جو اس کو پر تولا جائے، جیسے خراجہ کو ہم نے اس کے وزن پہ تولا، اخرجہ یخرج اخراج، تو ان کو کیا بولیں گے؟ موزون. موزون یعنی وزن کیے ہوئے، تولے ہوئے، تولے ہوئے، تولے ہوئے. وزن یعنی تولنا، موزون یعنی جن کو تولا گیا ہو. اب جیسے آپ جا کے سیب خریدے کہیں سے تو ترازو ہوتی ہے، آپ وزن کرتے ہیں، تو سیب کو جب ہم نے تول لیا تو سیب کیا ہو چکے؟ سیب ہمارے موزون ہیں، تولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سیب جی. تو اب یہ جو اخرجہ یخرج و اخراج ہیں، ان کو ہم نے انہیں ہم نے علیہ السلام، ان کو ہم نے، یہ کاٹا ہوا مت سمجھیے گا، ان کو ہم نے اس ترازو پہ تولا ہے. ہم نے ان کو اس ترازو پہ تولا ہے. ابھی تلے ہوئے ہیں، اب یہ نپے تلے ہیں. اخرجہ یخرج و اخراج، افعل یفعل افعال کے وزن پہ ہیں. احسن یحسن و احسان، افعل یفعل افعال کے وزن پہ ہیں. سمجھ گئے آپ سب لوگ؟ فردوس فاطمہ، انقلاب صاحب، کلثوم فاطمہ، سمجھ گئی آپ؟ ٹھیک ہے. تو یہ انہیں کیا بولیں گے ہم؟ انہیں کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ موزون. موزون یعنی جنہیں تولا گیا ہو. موزون، تولے ہوئے ہیں. یہ کون سی ترازو پہ تولے گئے ہیں؟ اس پہ، اس والی ترازو پہ.
اسے کہیں گے ہم وزن، اسے کہیں گے ہم وزن. لکھ لینا ان کو، ان چیزوں کو جو فعل لام کے جو ہوتے ہیں حساب، مطلب باب افعال میں افعل یفعل افعال ہے، باب تفعیل میں فعل یفعل تفعیل ہے، میں تفعل یتفعل تفعل ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ الگ الگ ترازو ہیں، الگ الگ وزن ہیں بھائی، الگ الگ وزن ہیں. اب ان کو ہم خراجہ کو مثلا اس وزن ترازو پہ تولا تو یہ موزون ہے، تو یہ ہو گیا اخراجہ یخرجو اخراج. تو وزن اور موزون یاد رکھنا غنچہ فاطمے. جی آقا. وزن اور موزون. ترازو کون سی ہے اس میں؟ یہ ترازو ہے، یہ ترازو ہے. اس کو اوپر رکھ کے ہم نے انہیں تولا ہے. خراجہ کو ہم نے اس پہ رکھا اس ترازو پہ، تو کیا ہو گیا؟ اخراجہ. خراجہ کو ہم نے یفعلو والی ترازو پہ رکھا تو کیا ہو گیا؟ یخرجو. خراجہ کو ہم نے افعال کی ترازو پہ رکھا تو کیا ہو گیا؟ حسنہ کو افعال کے ترازو پہ رکھا تو کیا ہوا؟ حسنہ کو یفعلو کے وزن اس پہ رکھا ترازو پہ تو یحسنو، افعال پہ رکھا تو ہو گیا احسان. تو اب یہ کہلائے گی ترازو وزن اور یہ ہے موزون، یہ تلے ہوئے ہیں یہ. ٹھیک ہے. پھر غنچہ فاطمے. ہلو جی. اب یہ کہہ رہے ہیں در ذیل یعنی نیچے. ذیل یعنی نیچے. کہاں ذیل؟ کہاں پر؟ نیچے. یہ با موارد، موارد سے آشنا ہوں گے. کون سے موارد؟ کاربرد باب افعال، باب استعمال، باب افعال کا جو استعمال، کاربرد یعنی استعمال، باب افعال کا استعمال کہاں پر؟ امر میں لام میں کیسا ہوگا؟ دیکھو جہاں جہاں میرا کرسر چل رہا ہو دیکھتے رہیے. امر بلام میں باب افعال کا استعمال کیسے ہوگا؟ امر بصیغہ یعنی امر حاضر میں کیسا ہوگا؟ مضارع منصوب میں اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ باب افعال کا مضارع مجزوم باللم، لم کے ذریعے سے مضارع کو جزم دیا جائے باب افعال کو تو کیسا بنے گا؟ مضارع مجزوم باللا ناہی، لا ناہیہ کے ذریعے سے اگر جزم دیا جائے تو باب افعال کیسا بنے گا؟ مضارع منفی بنایا جائے تو اس کا استعمال کیسا ہوگا؟ مضارع استفہامی بنایا جائے تو کیسا استعمال ہوگا؟ ان استعمالات سے در ذیل آشنا میشویم، ہم آشنا ہوں گے. یہاں پر ہم آشنا ہوں گے. کیسے آشنا ہوں گے؟ کہ باب افعال کا امر بلام کیسے استعمال ہوتا ہے، باب افعال کا امر حاضر کیسے استعمال ہوتا ہے، مضارع منصوب کیسے استعمال ہوتا ہے، امر اس کا کون سے باب کا؟ باب بولیے. غنچہ فاطمہ، کلثوم فاطمہ، انقلاب صاحب بولا کریں ساتھ. جی ساتھ دیا کریں، ساتھ دیا کریں. تو یہ جو استعمالات ہیں یہ سب باب افعال کے ہیں، کیونکہ اور بابوں کے الگ الگ استعمال ہیں، یعنی ہوں گے وہی. امر بلام جیسے مضارع ثلاثی مجرد میں مضارع کے شروع میں لام بڑھ کے آخر کو جزم دیا تھا، ایسے باب افعال کے مضارع کے شروع میں لام بڑھ کے آخر کو جزم دیں گے. جیسے وہاں پہ امر حاضر بنانے کا طریقہ تھا، ایسے یہاں پہ جہاں وہاں پر ثلاثی مجرد میں یضربو میں اسے منصوب کیا تھا تو لن بڑھا دیا تھا اور آخر کو نصب دے دیا تھا. یہاں بھی دیکھیے لن بڑھا کے آخر کو نصب دے دیا. وہاں پر لم بڑھایا تھا مضارع کے شروع میں، یہاں بھی دیکھیے لم بڑھا کے آخر میں جزم دے دیا. وہاں پر لا ناہیہ بڑھا کر آخر کو جزم دیا تھا، یہاں بھی لا ناہیہ بڑھا کر آخر کو مضارع میں جزم دیا. مضارع منفی میں شروع میں مضارع کے وہاں بھی لام بڑھایا تھا، یضربو کے شروع میں لا یضربو، یہاں پر بھی لا بڑھا دیا تھا. بتایا تھا کہ مضارع منفی اور مضارع استفہامی میں لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے یہاں پہ جزم دیا تھا یا نصب دیا تھا، یہاں پر جیسا تھا مضارع مرفوع مرفوع رہے گا لا حل بڑھا کے. سمجھ گئے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ غنچہ فاطمہ، فردوس فاطمہ، جی فوزیہ ہیں، اسما ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. بولا کریں ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کو دیکھیے امر بلام بنانے کا طریقہ میں سکھا چکا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر ثلاثی مجرد میں مضارع کے شروع میں لام بڑھا کے آخر میں جزم دیتے تھے تو باب افعال میں یہ قاعدہ بدل جائے گا؟ نہیں، وہاں بھی وہی ہے. دیکھیے لام بڑھا کے آخر کو جزم دیا. وہاں امر حاضر کا ہاں ایک امر حاضر میں تھوڑا سا فرق ہے جو میں نے وہاں نہیں بتایا تھا، ابھی بتاتا ہوں. مضارع منصوب میں وہاں پہ لن بڑھا کے آخر کو نصب دیا تھا، یہاں بھی دیکھیے وہاں پر مضارع کے شروع میں لم بڑھا کے آخر کو جزم دیا تھا، یہاں بھی وہی ہے سیم ٹو سیم.
بس امر حاضر میں آپ کو ایک چیز دکھائی دے رہی ہوگی. کیا دکھ رہا ہے بتاؤ, جو وہاں نہیں بتایا تھا یہاں دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی جی یہاں پہ کیا دکھ رہا ہے؟ امر حاضر کے چھٹے صیغے سے بنا ہے نا آقا. بنا تو ہے, لیکن وہاں جو میں نے آپ کو امر حاضر سکھایا تھا وہاں میں یہاں میں فرق ہے. وہاں یہ بتایا تھا کہ عین الفعل کو حرکت کو دیکھ کے حمزے کو حرکت دیں گے. عین الفعل پہ اگر ضمہ ہے تو حمزے پہ ضمہ, جی عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ, دونوں میں سے کوئی حرکت ہو تو حمزے کو کسرہ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتحہ بھی ہو عین الفعل پہ تب بھی فتحہ نہیں, فتحہ نہیں کسرہ, اور اگر کسرہ ہو تب بھی کسرہ. لیکن اس کا مطلب ثلاثی مجرد میں حمزے پر فتحہ نہیں آتا اس میں امر حاضر میں, لیکن یہاں اخرج اقرب میں فتحہ دکھائی دے رہا ہے. یہ میں جی ابھی تو یہ بتاؤں گا. بابے فعال کا ہے نا. جی میں بتاؤں گا. یہ نیچے یہی بتایا نقطے میں, حمزہ ماضی کا جو حمزہ ہے اخرجا, کہاں گیا اوپر, اخرجا, ٹھیک ہے, اور امر کا مصدر اخرج, اور مصدر جو ہے وہ اخراج, باب افعال کا جو حمزہ ہے, کون سا والا حمزہ؟ ماضی والا حمزہ, امر والا حمزہ, اور مصدر والا حمزہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ حمزہ قطع ہے. یہ قطع ہے, یعنی یاد ہے آپ کو میں نے حمزے کی دو قسمیں بتائی تھی شروع میں صرف کے, حمزہ وصل اور حمزہ قطع. چاہے کلام کے شروع میں آ جائے چاہے بیچ میں آ جائے پڑھا جاتا ہے, لیکن حمزہ وصل شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے, بیچ میں ہو تو نہیں پڑھا جاتا. اور امر حاضر جب وہاں پہ بنا رہے تھے تو ہم حمزہ کیوں لا رہے تھے؟ کیونکہ علامت مضارع گرانے کے بعد فاعل فعل ساکن تھی. کہا تھا کہ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد دیکھیں گے اگر فاعل فعل ساکن ہے تو حمزہ لائیں گے. کیوں لا رہے تھے حمزہ وہ؟ کیونکہ ابتدا ساکن سے ہو جاتی وہ سخت تھا. دیکھیے میں آپ کو پہلے دکھا دوں. جی دیکھیے وہاں پہ میں نے ایک بات بتائی تھی, حاضر سے بنتا ہے نا, حاضر کا صیغہ کیا ہے؟ تز رے بو, تز رے بو, یہ لکھ لیجیے آپ, ٹھیک ہے, جو میں بتا رہا ہوں. کیونکہ میں نے امر حاضر بنانے کا وہاں جو قاعدہ بنایا تھا وہ اس وقت کا بتایا تھا کہ جب علامت مضارع گرانے کے بعد فاعل فعل ساکن ہو تو ایسے کرنا ہے. کیا اسٹیپ کرنے تھے امر حاضر بنانے کے لیے؟ کتنے اسٹیپ بتائے تھے وہاں؟ سب سے پہلے علامت مضارع حذف, پھر دو الفاظ میں دھیان دینا, علامت مضارع حذف, پہلا اسٹیپ یہ تھا علامت مضارع حذف. تضریبوں سے طے گرا دی, کیا بچا؟ جی عربی میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ ابتدا بسکون, وہ کلمہ جسے سکون سے ابتدا ہو رہی ہو یا تو بہت سخت ہے یا ناممکن ہے. اسی لیے عربی میں ایک حمزے کی ایجاد کی گئی ہے, صرف اس لیے تاکہ اس کو سختی نہ ہو, ناممکن کام نہ ہو جائے. لہذا اب کیا کریں گے؟ دوسرے اسٹیپ میں یہ کہا تھا کہ اگر علامت مضارع گرانے کا حذف کرنے کے بعد اگر فاعل فعل ضاد ر ب فا عین لام, اگر فاعل فعل ساکن ہو تو حمزہ لائیں گے. حمزہ کون سا حمزہ کہلاتا ہے؟ وہ حمزہ وصل, حمزہ وصل لائیں گے. میں نے یہ بتایا تھا پہلے اسٹیپ میں علامت مضارع حذف کر دیے, بچا ضربو. دوسرے اسٹیپ میں اگر فاعل فعل ساکن ہے, دیکھیں ساکن ہے, حذف کرنے کے بعد فاعل فعل ساکن ہے تو کیا کریں گے؟ حمزہ وصل لائیں گے شروع میں. لے آئے, کیسے ہو گیا؟ فاعل فعل ساکن تھا, لے آئے حمزہ. تیسرا اسٹیپ یہی ہے, کیا؟ حمزے کی حرکت, حمزے کی حرکت کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ عین الفعل, عین الفعل کو دیکھ کر دیں گے. دیکھ کر دیں گے مطلب کیا؟ یہاں پہ جگہ نہیں ہے, میں یہاں لکھ رہا ہوں, یہاں پہ ایسا کر دیجئے, یہیں پر کے یہاں پر ایسے کر دیجئے.
اور لکھیے عین الفعل کو دیکھ کر دیں گے، مطلب اگر عین الفعل پر ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں گے، ضمہ دیں گے، جیسے ینصرو سے تنصرو سے تنصرو تھا تے گرا دی، حمزہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ عین الفعل ہے سواد، نون سواد رے سواد، عین الفعل پہ ضمہ ہے جی ہاں، تو حمزے کو ضمہ دے دیں گے اور آخر کو جزم، وہی عنصر ہو جائے گا۔ تو اگر عین الفعل پر ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں گے، لکھا ہے آپ نے؟ جی یہاں حمزے کو دیکھ کر دیں گے، اس طرح کے ایسے بنانے یہ ایسا۔ پھر اب لکھیے اگر عین الفعل پر ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں گے، اور نیچے لکھیے اگر عین الفعل کسرہ یا پر فتحہ یا کسرہ، عین الفعل پر فتحہ، آپ کے پاس جگہ ہوگی آپ لکھتے رہیے، عین الفعل پر فتحہ یا ضمہ ہو، فتحہ یا کسرہ بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزے کو کسرہ دیں گے، حمزے کو کسرہ دیں گے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ اگر عین الفعل پر ضمہ تو حمزے پر ضمہ، عین الفعل پہ چاہے فتح ہو چاہے کسرہ ہو حمزے کو کسرہ ہی دینا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب حمزے پر فتح، ثلاثی مجرد کے امر حاضر میں حمزہ وصل پر حمزہ فتح نہیں ہوتا، یا ضمہ ہوگا یا کسرہ ہوگا۔ لکھ لیا یہ آپ نے؟ جی لکھ رہے ہیں، لکھیے جلدی سے پھر مٹاؤں۔ مٹا دوں؟ یہ آپ کو میں نے تو ایسے سمجھانے کے لیے ایسا لکھ رہا ہوں کہ یہاں آپ لکھ دیا، یہاں لکھ دیا، آپ کو ایسے لکھنا ترتیب سے، نمبر 1 اسٹیپ، نمبر 2 اسٹیپ، 3 یہ لکھ کے یہ یہاں پہ جگہ بنا کے یہ یہاں لکھنا ہے یہاں، ٹھیک ہے؟ مٹا دوں اب یہ مٹانا ہے مجھے، جی ہر مٹا دیجیے۔ فردوس فاطمہ مٹا دوں؟ آپ لوگوں نے لکھ لیا؟ علی اصغر، فرقان، شارف، مہدی، حسین، چراغ لکھ لیا؟ غلام علی ساتھ ساتھ لکھا کرو جلدی۔ حمزے کی حرکت، فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ وہاں پہ کیا بتایا تھا؟ امر حاضر بنانے کے لیے 4 اسٹیپ کرنے ہیں آپ کو، 4 قدم اٹھانے ہیں۔ پہلے قدم میں کیا کرنا ہے؟ امر حاضر سے علامت مضارع گرا دیجیے، تضربو سے تے گرا دیجیے، ضربو، کیا دیکھا؟ اب دوسرے فاؤل فعل اگر ساکن ہو، جیسے یہاں ساکن ہے تو حمزہ وصل لائیں گے، شروع میں لے آئے۔ اب اس حمزے کی حرکت کیا دیں؟ وہ تیسرا قدم ہے، تیسرے قدم میں آ کے کیا کرنا ہے؟ حمزے کی حرکت عین الفعل کو دیکھ کر دیں گے۔ کیسے دیکھ کر دیں گے؟ اگر عین الفعل پر ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں گے، جیسے انصر، حمزے کو ضمہ دیا کیونکہ عین الفعل سواد تھا، اس پہ ضمہ تھا تو حمزے کو ضمہ دیا۔ لیکن اگر عین الفعل پر فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزے کو کسرہ دیں گے، جیسے ابھی میں یہاں دیکھ کے دکھاؤں گا تضریبوں میں۔ مٹا دوں؟ دیکھیے یہاں پہ کیا تھا؟ ضربو ہوا تھا، حمزہ لیا ہے، کیا بنا؟ آگے لکھتے رہیے گا اس کے، فتحہ یا کسرہ ہو والی پہ، مثال پہ یہی بنا تھا ابھی تک، حمزہ لے آئے تھے۔ اب کہا کہ اگر عین الفعل پہ ضمہ ہو تو ضمہ، اگر فتحہ یا کسرہ ہو تو کسرہ ہے تو کسرہ دیں گے۔ کیا ہو گیا؟ اضربو۔ ابھی غلط ہے یہاں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، چوتھے اسٹیپ میں جا کے صحیح ہوگا وہ۔ تین قدم اٹھا لیے غنچہ فاطمہ، 3 قدم اٹھائے آپ نے۔ پہلے قدم میں سب سے پہلے آپ مضارع حاضر سے علامت مضارع گرا دی، دوسرے قدم میں آ کے فاؤل فعل ساکن تھا تو حمزہ لے آئے، تیسرے قدم میں اس حمزے کو حرکت دی عین الفعل کو دیکھ کر۔ اب چوتھا قدم کیا ہے بتائیے؟
یہ با کا حرکت چینج کریں گے، ساکن کر دیں. آخر کو جزم دیں گے، آخر کو مٹا دوں. چوتھا اسٹیپ، چوتھا قدم کیا ہے؟ آخر کو جزم دیں گے. لکھیے چوتھا اسٹیپ، آخر کو جزم دیں گے. جیسے کیا بنا تھا ابھی تک اضربو بنا تھا، اب کیا بن گیا؟ میں نے کیوں کہا کہ جزم دو، یوں کیوں نہیں کہا سکون دو، ساکن دو نہیں کہا میں نے، جزم دو کہا، کیونکہ جزم کا مطلب ساکن نہیں ہے. کبھی آپ سوچیں جزم اور ساکن ایک چیز نہیں ہے. ساکن جزم کی ایک قسم ہے، ساکن جزم کی ایک، ورنہ جزم کے معنی لغوی، جزم کی لغوی تعریف کیا ہے؟ جزم کے لغت میں کیا معنی لکھے ہوئے ملے گا آپ کو ڈکشنری میں؟ کاٹنا. جزم یعنی کاٹنا. تو جزم کو اسے جزم کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پہ کاٹنے سے کیا تعلق ہے؟ یہاں پر بھائی کاٹنے سے تعلق ہے نہیں ہے، علامت رفع تھی اسے کاٹ دیا ہم نے، علامت رفع تھی. گنچا فاطمہ، انقلاب صاحب، فہیم صاحب، کلثوم فاطمہ، علامت رفع تھی ہم نے کاٹ دی، اس لیے جزم کہتے ہیں اسے. اور جزم کی علامتیں کیا کیا ہے؟ جزم کی ایک علامت سکون ہے. بہت سے لوگ ہمیں، اور بہت سے کیا، آپ اگر تنظیم کی چھوٹی والی کتاب میں قاعدہ اٹھا کے دیکھیں گے اور چھوٹی چھوٹی کتابوں میں جائیں گے تو وہاں پہ جزم کے معنی سکون ہی بتایا جاتا ہے. جزم یعنی سکون. ہاں ہم بھی یہی کہہ رہے تھے. نہیں، جزم کے معنی سکون نہیں ہے. جزم کے معنی ہے، آپ صرف میں آ گئی ہیں، بڑے ہو گئے. جزم کے معنی ہے کاٹنا، یعنی علامت رفع کو کاٹنا. مضارع میں جو علامت رفع ہے اس کو کاٹنا. اب اگر اس کی علامت رفع یا ضمہ تھی، اس کو کاٹا تو سکون بچا. جزم کی ایک قسم سکون ہے، ورنہ جزم کی ایک اور علامت کیا ہے؟ حذف نون اعرابی. نون اعرابی مضارع میں نون اعرابی تھا نا 7 جگہ پہ افعال خمسہ میں، وہ بھی تو علامت جزم کیا ہے وہاں پہ؟ سکون تھوڑا ہی ہے وہاں علامت جزم، نون کا حذف ہونا جزم کی علامت ہے وہاں. وہاں یہاں پہ ضمہ تھا تو کاٹ دیا، یہاں پر مسئلہ مثال دے رہا ہوں. تضربانے تھا، تضربو، تضربانے، دونوں مثال دے دوں آپ کو. پہلے سٹیپ میں کیا کیا ہم نے؟ علامت مضارع ہٹائیں، علامت مضارع گرائی، تو کیا بچا؟ ضربانے. پہلا سٹیپ. یہ رک جائیے، میں شروع ایسی جگہ لکھوں جو چاروں ایک جگہ آ جائے. مثلا یہ یہاں لکھوں تضربانے. تضربانے تھا، پہلے سٹیپ میں کیا کیا ہم نے؟ علامت مضارع گرا دی، کیا بچا؟ ضربانے. دوسرے سٹیپ میں حمزہ لے آئے، ضربانے. اب عین الفعل کی حرکت نہیں، ہاں عین الفعل کی حرکت کو دیکھ کر ہم یہ نے دیں حرکت دے دی، تو کیا بچا؟ ضربانے. چوتھے سٹیپ میں آ کے جزم یعنی علامت رفع کو کاٹ دینا، تو علامت رفع یہاں پہ کیا ہے؟ نون ہے، کاٹ دیجئے، کاٹ دیجئے. یہ صحیح ہوا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 4 قدم اٹھانے کے بعد جب جا کے ہمارا اصلی ملا. تو یہاں پر ہم نے علامت رفع ضمہ تھی، کاٹی تو سکون آیا. یہاں پہ علامت رفع نون تھی، کاٹی تو نون حذف ہوا. تو اب بچوں کو سکھایا جاتا ہے جزم یعنی سکون. آپ کبھی مت سوچئے گا جزم یعنی سکون. جزم کی ایک علامت سکون ہے، نہ کہ جزم سکون ہے. ہر سکون جزم ہے، لیکن ہر جزم سکون نہیں ہے. سکون بھی ہے، نون کا حذف ہونا بھی ہے، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، مٹا دوں؟ جی. ہاں، تو ایک مثال یہ والے پہ بھی، یہ والا قاعدہ سب پہ ہے، سب پہ صادق آئے گا. یہ نہیں کہ آپ تجربوں میں تو سوچیں کہ بھائی تجربوں کو تو 4 سٹیپ بتا دی، تجربانے کیسے بنے گا؟
وہ بھی وہی بنے گا، بس الآخر والا علامت رفع وہاں پہ ضمہ تھی، یہاں نون تھا، کاٹنا دونوں جگہ ہے. ٹھیک ہے. آئیے تو آخر کو جزم دیں گے. اضربو سے ہو گیا اضربیا، اضربانے سے ہو گیا اضربا. ہو گئے 4 اسٹیپ، 4 اسٹیپ ہو گئے. یہی سکھائے تھے میں نے فردوس فاطمہ، فردوس فاطمہ یہی سکھائے تھے میں نے. فہیم صاحب، انقلاب صاحب آپ تو اس زمانے میں نہیں تھے، تو میں نے یہی سکھائے تھے منچا فاطمہ. امر بنانے کے 4 اسٹیپ، امر حاضر بنانے کے 4 قدم، ایسے بنے گا آسانی سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک سوال بیچ میں یہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کہا پہلے اسٹیپ میں کیا کہا منچا فاطمہ، پہلے قدم میں آپ نے یہ کہا کہ علامت مضارع گرا دیں گے مضارع حاضر کے شروع سے. دوسرے اسٹیپ میں کہا کہ اگر فاؤل فعل ساکن ہے تو حمزہ لے آئیں گے. یہی تو تھا. تزرے بانے، تزرے بانے، یا مثلا تزربو، تزربو. علامت مضارع جب ہم نے گرائی تھی تو کیا بچا؟ ضربا، ضربانے یا ضربو. یہ تو جب انہوں نے دوسرے سٹیپ میں یہ بتایا کہ اگر حمزہ کی علامت مضارع گرانے کے بعد فاؤل فعل ساکن ہو تو حمزہ لائیں گے، جی. فاؤل فعل متحرک ہو تو ہیں. جی آقا. جی مثلا وعدا، وعدا کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. اس کا مضارع جو آتا ہے یعیدو کے وزن پہ آتا ہے. یعیدو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا یعیدو، ہونا تو وعدا علامت مضارع بڑھا دیجیے، جو اس کا وہ قاعدہ تھا اس کے اعتبار سے یعیدو ہونا چاہیے تھا. نہیں، لیکن آپ کو میں نے بتایا ہوگا کہ کلمے کی کچھ قسمیں ان میں ایک معتل، معتل یاد ہے فردوس فاطمہ، معتل جس میں حرف علت ہو، حرف اصلی کی جگہ واو الف یا یا میں سے کوئی ہو. تو معتل اور نارمل افعال میں فرق ہوتا ہے. معتل کے معنی ہے مریض، بیمار. علت یعنی حرف علت، علت یعنی مرض، اور جس کے اندر مرض ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بیماری تو کہتے ہیں مریض. تو ان حروف کو حرف علت کہا جاتا ہے، واو یا الف کو. علت یعنی مرض، یعنی جس کلمے میں اصلی کلمے کی جگہ ہوں گے یہ بیماری پیدا کریں گے. یعنی وہ نارمل طریقے سے، جیسے ہمیں غنچہ فاطمہ اگر ہمیں بخار آ جاتا ہے تو کیا ہم نارمل انسان کی طرح رہ جاتے ہیں اس وقت؟ نہیں آقا. ٹھیک ہے. کچھ کمی آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی ہے؟ پھر ہمیں نارمل لوگوں کی طرح کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ علاج کرانا پڑتا ہے، علاج کرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واو الف یا یہ حرف علت ہے. علت یعنی مرض، یہ مرض ہے. اب یہ مرض جس کے اندر ہوں گے اسے کیا کہا جائے گا؟ معتل، جس کے اندر علت ہو، مرض ہو. اب یہ وعدہ معتل ہے، بیمار ہے، یا اس کا مضارع آ کے یہ بیمار ہے. ابھی نارمل لوگوں کی طرح اس کی جیسے ضربا ضربا ضربو، یضربو یضربانی یضربونا نارمل گردان جیسے ہو رہی تھی، یہ اب نارمل طرح سے کام نہیں کر سکتا. لہذا اس کا علاج کیا ڈاکٹر کے پاس لے جا کے. ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ قواعد اعلال. اعلال کہتے ہیں علاج کو. علاج کے کچھ قاعدے. ڈاکٹر کے پاس جب جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو بریانی چھوڑنی ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اب غنچہ فاطمہ آپ کو مچھلی نہیں کھانی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہی کہتا ہے ڈاکٹر. تو اب یہ جو ہے ان کے اندر علت تھی، مرض تھا، یہ معتل ہے صاحب، معتل ہے، تو نارمل نہیں ہے. تو ان کا علاج کیا قواعد علال کے ذریعے سے. قواعد علال میں 10 قاعدے آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اگر ایسی ایسی بیماری ہو تو یہ کریں. مثلا جیسے آپ سے کہا جاتا ہے بخار آئے تو مثلا یہ کریں، ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں.
یا مثلا اگر ایسی ایسی بیماری ہو تو چاول چھوڑ دیں. ایسے ہی وہاں پہ ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے یہ والا، اگر مثال واوی یعنی جس کے فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو، اگر وہ یفعلو کے وزن پہ ہو، ہے نا یفعلو کے وزن پہ، یفعلو، تو اس کا فاؤل فعل حذف ہو جاتا ہے مضارع میں. یعدو ہو گیا علاج اس کا، ابھی ٹھیک ہو گئے، اب گردان ہو جائے گی کہ یعدو یعد. یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، یعنی یہ قواعد علاج تفصیل سے نہیں آئے ہیں، لیکن یہ بات بتا چکا ہوں. اس کی قسموں میں یاد ہو تو آپ کو صحیح فعل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر حرف علت حرف اصلی کی جگہ، حرف اصلی یاد رکھنا، حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو تو صحیح. اور اگر حرف اصلی کی جگہ چاہے فاؤل فعل ہو، چاہے الف فعل ہو، چاہے لام الفعل ہو، ان میں سے کسی کی جگہ واو ہو یا الف ہو یا یا ہو تو وہ معتل کہلاتے ہیں. معتل یہ حرف علت ہے، علت یعنی مرض. یہ مرض جس کے اندر ہو جائے تو معتل جس میں علت ہو. اب یہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل نہیں تو ان کا علاج کیا جائے گا. علاج یعنی علاج کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ ایسا بننا تھا، لیکن علاج کرنے کے بعد ایسے ہو گئے. بیماری پیدا ہونے کے بعد یہ ایسے ہو گئے تھے. یعدو علاج کیا تو یہ یعدو. اب یہ نارمل ہے. یہ میری بحث جو ابھی میں بتانا چاہ رہا ہوں اس سے تعلق نہیں ہے اس کا، یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بات آ چکی ہے. میری جو شاہد مثال میں ابھی لینا چاہ رہا ہوں وہ چل رہا ہے امر حاضر بنانے کا طریقہ. وہ ابھی میں یہ بیچ میں آ گئی بات، اور ضروری بھی تھی کیونکہ میں پڑھا چکا ہوں، یاد دہانی کرا دوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے حرف علت کون کون سے ہیں، واو الف یا. علت کیوں کہتے ہیں؟ مرض. لغت میں علت یعنی مرض، بیماری ہے. معتل کسے کہتے ہیں؟ جن میں حروف اصلی کی جگہ چاہے وہ فاؤل فعل کی جگہ ہو، چاہے عین الفعل کی جگہ، چاہے وہ الگ بات ہے. فاؤل فعل کی جگہ ہے تو اس کا نام مثال ہو جائے گا. عین الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو اس کا اجوف نام ہو جائے گا. لام الفعل کی جگہ اگر حرف علت ہے تو ناقص نام ہو جائے گا. یہ میں بتا چکا ہوں. تو یہ علت جس کے اندر ہو اسے کہیں گے معتل، اور اسے اس علاج کے ذریعے سے جب ہم علاج کر لیں گے تو اسے یہ ہے معتل، ان میں مرض ہے. نہیں اب ان کا علاج ہو گیا تو کیا یہ اب بھی معتل رہیں گے؟ نہیں صحیح. اب اسے کہیں گے معل. معل علاج شدہ، علاج شدہ، علاج شدہ. ویکسین لگ چکی ہے ان کے، ٹھیک ہے، ویکسین لگ چکی ہے. تو یہ تو میں پہلے پڑھا چکا ہوں، یہ بات میں نے بیچ میں آئی تو دوہرا دی. مین مقصد میرا کچھ اور بتانے کا، وہ دیکھیے. تو اب علاج ہونے کے بعد کیا بنا ان کا؟ تعدو، یعدو، یعدو. گردان دیکھیے، یا یہ علاج ہونے کے بعد یعدو، یعدان، یعدونا، یعدونا. پھر غائب کے مؤنث غائب پر تعدو، تعدان، یعدنا. پھر وہ مضارع حاضر کا بنے گا تعدو، تعدو. ہمارا مقصد وہاں ہے. حاضر کا صیغہ کیا ہے؟ تعدو، تعدو. اب اس سے امر حاضر سے تو بنتا ہے امر حاضر. جی پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ علامت مضارع گرائیے. کیا بچا؟ دوسرا ہے. اب فاؤل فعل ساکن تو ہے نہیں، یا اس کے بعد والا حرف ساکن تو ہے نہیں جو حمزہ لائیں، کیا کریں؟ کہا اس میں صرف دو اسٹیپ ہیں. پہلے اسٹیپ میں علامت مضارع گرا دیجیے، دوسرے اسٹیپ میں آخر سے جزم دے دیجیے. وعدہ کر تو ایک مرد، عید ہو گیا. یہ عید سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر غنچہ فاطمہ، حمزہ شروع میں جب ہی لانا ہے جب حمزے کو گرانے کے بعد دیکھیں کہ بعد والا حرف ساکن ہے. کیوں ہے؟ وہ ضرورت ہے نا وہاں تو، کیونکہ ساکن اگر ہم علامت مضارع گرا دیں گے وہ بعد والا ساکن ہے تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ ساکن سے ابتدا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اس لیے حمزہ لا رہے تھے، لیکن مجبوراً حمزہ لا رہے تھے نا. یہاں تو مجبوری نہیں ہے، سکون ہے ہی نہیں شروع میں، تو پھر حمزہ لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آخر کو ایسی جزم دے دیجیے. بھائی تو دو اسٹیپ کیسے ختم ہوئے؟ ایک اسٹیپ تو حمزہ لانے والا ختم ہوا، اور جب حمزہ آیا ہی نہیں تو عین الفعل کو دیکھ کے اس کی حرکت دینے کا تعلق ہی کیا بنتا ہے؟ تو دو اسٹیپ ختم ہو گئے، یہ دو بچے. علامت مضارع گرا دیجیے حاضر سے،
اور آخر کو جزم دے دیجیے. ہو گیا؟ جی جی. امر حاضر بنانے کے دو طریقے یاد رہیں گے آپ کو. پہلا طریقہ وہ جو 4 اسٹیپ والا ہے. کون سا؟ علامت مضارع گرائیے، علامت مضارع گرائیے، علامت مضارع گرائیے پہلے اسٹیپ میں. پھر فاعل فعل ساکن ہے بعد والا حرف تو حمزہ لائیے. 2 اسٹیپ. تیسرے اسٹیپ عین الفعل کو دیکھ کے اس کی حرکت دیجیے 3. چوتھا آخر کو جزم دیجیے. امر حاضر بنانے کا ایک طریقہ یہ. لیکن اگر حمزہ گرانے کے بعد فاعل بعد والا حرف ساکن نہیں تھا تو حمزہ لائیں گے نہیں تو آخر کو جزم دے دیں گے. یہ 2 طریقے امر حاضر بنانے کے. اب ہم اپنی بحث پہ آتے ہیں. اب ہم یہ مٹا دوں. جی آقا. ایک مثال اور دے دوں میں آپ کو. آپ دیکھیے باب تفعیل ہے. باب تفعیل کو صرافہ کو باب تفعیل میں لے کے گئے تو ماضی کیا بنا؟ سرا. مضارع کس وزن پہ آتا ہے؟ یفعلوا کے وزن پہ. یصرفو. حاضر یصرفو. حاضر کا صیغہ کیا بنا؟ تو سر رے ہو. اب بتائیے امر حاضر اسی سے بنے گا. تے گرائی تو کیا بچا؟ پہلے اسٹیپ میں علامت مضارع گرائی تو کیا بچا؟ سر رے. اب علامت مضارع گرانے کے بعد ساکن تو ہے نہیں جو حمزہ لائیں. اور جب حمزہ نہیں تو اس کی حرکت کا سوال ہی نہیں. آخر کو ایسے ہی جزم دے دیجیے. سر رے یعنی گردان کر تو ایک مرد. یا پیسے اگر ہے تو سروف چینج کر تو ایک مرد. سرف کے معنی ایکسچینج کے بھی ہے نا. سر آپ اگر ایران جائیں گے یا عرب جائیں گے تو جو مارکیٹ وغیرہ ہوتی ہیں جہاں زائرین زیادہ آتے ہیں باہر ملکوں کے تو وہاں پہ آپ کو نوٹ لیے ہوئے کئی ملکوں کی کرنسی لیے ہوئے عربی والے لوگ کرتے مل جائیں گے. صرف 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 یعنی صرف چینج چینج ایکسچینج. تو صرف چینج کیجئے ڈالر سے روپیہ چینج کیجئے مثلا صرف. یا گردان کے معنی بھی صرف گردان کیجئے کیونکہ ہم لوگ ڈالر والر والے لوگ تو ہے نہیں گردان ہی کر سکتے ہیں. طالب علم ہے گردان کر سکتے ہیں تو لہذا صرف گردان کیجئے. گردان کر تو ایک مرد. صرفا گردان کرو تم 2 مرد. صرفو گردان کرو تم سب مرد. صرفی گردان کر تو ایک عورت. کیونکہ حاضر کا صیغہ کیا تھا مضارع میں؟ تضربینا تھا نا. جب مؤنث فاعل کا تضربینا. تے گرائی کیا بچا؟ ضربینا. ضربینا. حمزہ لے آئیے ضربینا. پھر نون گرا دیجئے علامت رفع کاٹ دیں گے نا تو کیا بچے گا؟ اضربی. ایسے ہی تصرف تصرفان تصرفون تصرفینا. تصرفینا تھا نا. تو سر رے فینا. علامت مضارع گرائی صرفینا. فاعل فعل ساکن ہے نہیں جو حمزہ لائے. نون گرا دیجیے علامت کو تو کیا بچا؟ سر رے فی. سر رے بدل تو ایک عورت یا گردان کر تو ایک عورت. یہ ہے امر حاضر. اگر علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والے حرف پہ حرکت ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 ہی اسٹیپ ہے. علامت مضارع گرائی آخر کو جزم دے دیجیے. ٹھیک ہے کر دوں صحیح. اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا اور آنا بھی چاہیے. بات یہ چل رہی تھی کہ یا تو ثلاثی آپ نے تو بات یہ چل رہی تھی باب افعال کے حمزے پہ فتح ہے. بات آپ نے بتا دی ثلاثی مجرد کے حمزے پہ کسرہ آئے گا یا ضمہ آئے گا اور کہاں پہ حمزہ ہی نہیں آئے گا وہ بات بتا دی. فتح والی بات تو بتائی نہیں کہ باب افعال کے حمزے پہ فتح کیوں ہے. دیکھیے اس میں کیا تھا؟ باب افعال کیا تھا؟ افعال یفعل افعال ہے نا. جیسے اخرجا اخراجا یخرجو یخرجو. ٹھیک ہے
اخرجا یخرج. یہ اصل میں جو اخرجا ہے نا، یخرجو کیسے ہو گیا؟ آپ کے ذہن میں سوال نہیں ہے؟ بتایا تھا مضارع بنانے کے کتنے سٹیپ ہیں، اس کے بھی 4 ہی ہیں، اس کے بھی 4 ہی ہیں. کسے یاد ہے 4 سٹیپ مضارع کے؟ امر حاضر کے تو 4 سٹیپ میں نے دوہرا دیے، مضارع کے بھی تو 4 سٹیپ بتائے تھے. کیسے؟ ایک منٹ، ذا را با گلچا فاطمہ. چلیے بیچ میں بات آ گئی تو میں یہ بھی دوہرا دوں. اس کے بھی 4 سٹیپ ہیں مضارع بنانے کے بھی. سب سے پہلے مضارع، علامت مضارع ماضی مطلق کے شروع میں بڑھا دیں گے. ماضی کے پہلے صیغے میں، ماضی کے پہلے صیغے میں علامت مضارع، علامت مضارع بڑھا دیں گے، علامت مضارع بڑھا دیں گے. تو ضربا سے کیا ہوا؟ علامت مضارع بڑھائی، یا ضربا. ایک اسٹیپ ہو گیا، ایک قدم، ایک قدم اور آگے بڑھیے. فاؤل فعل کو ساکن کر دیں گے. فاؤل لکھتے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ. فاؤل فعل کو ساکن، غنچہ فاطمہ، فردوس فاطمہ، فہیم صاحب، انقلاب صاحب، کلثوم فاطمہ لکھتی رہیے گا. فاؤل فعل کو ساکن کر دیں گے دوسرے قدم میں آ کے. کیا بن گیا؟ یا ضربا سے ہو گیا یز، ساکن کیا نا فاؤل فعل زواد ہے، یز ربا ہو گیا یز ربا. تیسرے سٹیپ میں کیا کریں گے؟ عین الفعل کی حرکت اس کے باپ کے مطابق دیں گے. کیونکہ عین الفعل مضارع میں سماعی ہوتا ہے نا، فتح بھی آتا ہے کہیں، کہیں ضمہ آتا ہے، کہیں کسرہ آتا ہے. عین الفعل کی حرکت باپ کے مطابق چینج کر دیں گے، باپ کے مطابق بدل دیں گے، بدل دیں گے. تو اب اگر ہم ضربہ یضربو کو اب جا کے باپ دیکھیں تو یفعلو کے وزن پہ ہے، عین الفعل پہ کسرہ ہے اس میں. تو کیا ہو گیا؟ عین الفعل کو کسرہ دے دیا. آپ پہلے علامت مضارع لائے، فاؤل فعل کو ساکن کیا، عین الفعل پہ اس میں الضربوں میں کسرہ آیا ہے مضارع میں. تو کیا ہو گیا؟ یضربا. یضربا ہوا نا، کیونکہ یضربا تھا نا، یضربا. اب چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ چوتھا اسٹیپ یہی ہے، آخر کو رفع دے دیں گے، آخر کو رفع دیں گے، آخر کو رفع دیں گے. کیا ہو گیا؟ اب ہو گیا یہ یضربو. ہو گیا نہیں؟ اب آگے صحیح ہوا یہ یضرب. یضربو. جی اچھا ماضی سے مضارع، ماضی سے مضارع بنانے کا بتا رہا ہوں. ضربا یہ امر حاضر تو میں بتا چکا ابھی. 4 سٹیپ، 4 قدم. مضارع بنانے کے بھی 4 ہی قدم ہیں. پہلے قدم میں آپ کو ماضی کے پہلے صیغے کی شروع میں علامت مضارع بڑھا دینا ہے، یا ضربا، ضربا یا ضربا. دوسرے قدم میں آ کے فاؤل فعل کو ساکن کر دینا ہے، یا ضربا سے ہو جائے گا یا ضربا. تیسرے سٹیپ میں آ کے عین فعل کی حرکت باپ کے مطابق کر دیں گے. ضربا یضربو عین فعل پہ حرکت کسرہ آتا ہے مضارع میں، تو ہو گیا یضربا. کیونکہ بات تھا نا یہ، ابھی تو بائی رہے گا. چوتھے قدم میں آ کے آخر کو رفع دیں گے، یضربو، یضربو. اب لائش والا ہے، آخر کو رفع دیں گے. ابھی بتاؤں گا. دیکھیے رفع آپ کو یاد ہوگا، جیسے بچپن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جزم یعنی سکون، ایسے آپ یہ سمجھتی ہوں گی رفع یعنی ضمہ. رفع اور ضمہ کو ایک ہی بات سمجھتی ہوں گی، یعنی پیش. اسی کو رفع، اسی کو ضمہ سمجھتی ہوں گی آپ، اسی کو پیش. یہ مٹا دوں پہلے یہ بتائیے. یہ پورا مضارع بتا دیا میں نے آپ کو. اوپر لکھ دیجیے مضارع بنانے کا قاعدہ. اوپر ہیڈنگ بغیر ڈالے نہ چھوڑا کریں. اس سے پہلے والے جو 4 اسٹیپ آئے ہیں اس پہ لکھیے امر حاضر بنانے کا قاعدہ. پھر امر حاضر کے جو 2 طریقے لکھائے ہیں کہ فاؤل فعل اگر ساکن نہیں ہے تو علامت مضارع گرانے کے بعد آخر کو جزم دے دیں، وہ بھی امر حاضر ہے. یہ مضارع بنانے کا قاعدہ. ہیڈنگ ہر اس کو پر ہونی چاہیے تاکہ آسانی ہو. مٹا دوں؟ لکھ لیا؟ آئیے. تو میں نے ابھی کیا بتایا کہ آخر کو رفع دیں گے.
رفع، ہم رفع کو بہت سے لوگ ضمہ سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی رفع یعنی ضمہ، نہیں، اسے ضمہ نام ہے اس کا، اور یہ رفع کی ایک علامت ہے، جیسے جزم کی ایک علامت سکون ہے، ایسے ہی رفع کی ایک علامت ہے ضمہ، اور مضارع کے اندر اور جگہ کی بات نہیں کر رہا، اور جگہ تو واو اور الف بھی آتی ہے، جیسے زیدانے میں الف اور زیدونہ میں واو، نہیں، بات مضارع کی چل رہی ہے، علامت رفع مضارع میں ضمہ، اور سات صیغوں میں نون، تو میں نے کہا آخر کو رفع دیں گے، میں اگر یہ کہتا آخر کو ضمہ دیں گے تو بہت بات کٹ جاتی کہ 5 ہی صیغوں میں تو ہے ضمہ، باقی میں کیا کریں، وہاں بھی ضمہ دے دیں، لیکن جب میں نے کہا رفع دیں گے تو اس کا مطلب 5 صیغوں میں ضمہ، تو 7 صیغوں میں ضمے کے بدلے نون آتا ہے، جیسا میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو نحوی مقدماتی میں، تو آخر کو رفع دے دیا، تثنیہ کا صیغہ بھی بن جائیں گے اس سے، ٹھیک ہے، تثنیہ اور جمع کے مٹا دوں، جو میں مین چیز بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مجھے آج بڑا مقدمہ بنانا پڑ رہا ہے، پہلے امر حاضر کا بتایا تو اس کا پہلے بتانا پڑا مضارع کا، اصل میں تھا خراجہ کو باب افعال میں لے کے گئے تو اخراجہ، علامت تو مضارع بنانے کے 4 اسٹیپ تھے نا، پہلے اسٹیپ میں کیا کیا ہم نے، علامت مضارع لیا ہے، تو کیا بنا، کیونکہ علامت مضارع باب افعال میں ضمہ ہے، تو کیا بنا، یخرج، دوسرے اسٹیپ میں آ کے کیا کیا، ارے نہیں بھائی، فاؤل فعل کو ساکن، ٹھیک ہے، تیسرے اسٹیپ میں آ کے کیا کیا، عین فعل کی حرکت، ایک منٹ رکو، عین فعل کی حرکت اس میں کسرہ ہے مثلا یخرجا، اور چوتھے اسٹیپ میں آ کے ہو گیا یخرج، تو ابھی دیکھیے عربی زبان میں جب کبھی بھی 2 ساکن ایک جگہ جمع ہو، آپ نے دیکھا کیا بنا، یخرجو، اور ہم پڑھ کے رہے تھے یخرجو، اخرجا، یہ کیا ہے، الف بھی ساکن، خے بھی ساکن، تو الف گرا دیا گیا ہے، وہ جو آپ کو اخرجا یخرجو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے یخرجو، سمجھ گئے ہو کیسے دکھائی دے رہا ہے، یہ حمزہ قطعی ہے، وصل والا نہیں ہے، ملانے کی وجہ سے نہیں لایا گیا ہے، یہ اصلی ہے، اس کا اصلی مطلب حروف اصلی نہیں مانے جائیں گے کبھی، قطعی ہے یہ وصل والا نہیں ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں، اصلی قطعی ہے، یہ وصل والا نہیں ہے، تو آپ سمجھے اخراجہ سے یخرجو کیسے بنا، اصل میں تھا یخرجو، اصل میں تھا وہ الف گرایا گیا تھا، اب جب حاضر میں جا کے تخرجو بنا، تخرجو، تو حاضر کا صیغہ اگر ہم بنانے چلتے تو اخرج بنتا، یہ کیا بنتا، اخرج بنتا، تو یہ تو خرجہ یخرجو، اخرج ثلاثی مجرد بن جاتا ہے، جب کہ ہے ثلاثی مزید، تو ہم اس کو اس کی اصل سے بناتے ہیں، اصل کیا آتی ہے، یو اخرجو، تو یا گرائی کیا بنا، اخرجو، علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والا حرف متحرک تھا، حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آخر کو جزم دے دیجئے ایسے ہی، اخرج، سمجھتے باب افعال سے حمزہ میں فتح کیوں ہے، یہ وصل والا نہیں ہے، یہ حمزہ قطعی ہے، یہ بتانا چاہ رہا تھا میں، جو اتنی لمبی تمہید باندھ کے اتنا ٹائم گیا، اس سے سب اس بات کو بتانے کے لیے مجھے امر حاضر بنانے کا سارا قاعدہ پھر سے دہرانا پڑا، اور پھر مضارع کا پورا قاعدہ دہرانا پڑا، اب آگے اتنی سی بات کے لیے ہم نے اتنا وہ، لیکن یہ بہت مفید ہے کہ آپ کو مضارع کے بنانے کا قاعدہ بھی دہرا لیا، پھر سے پریکٹیکل کر لی، امر حاضر بنانے کے طریقہ پریکٹس کر لی، پریکٹیکل کر لیا، ابھی دیکھ لیجیے، اخرج بنا، اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، اخرجا، اخرجنا، 6 صیغے ہو گئے امر حاضر کے، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو اتنی دیر سے کہ یہ باب افعال کا جو حمزہ ہے اس پہ فتح کیسے آ گیا، یہ تھی ساری بات، نچوڑ، ٹھیک ہے، سارا نچوڑ کیا تھا، یہ تھا، ٹائم ہو گیا زیادہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، معذرت ٹائم زیادہ ہونے کے لیے.